جب اللہ کسی کو عہدے دیتا ہے نا، تو تم کافروں کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اس عہدے کو دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں ساتھ میں. جب کسی کو پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے نا، تو اس کو ذمہ داریاں دے کے بنایا جاتا ہے. بغیر ذمہ داریوں کے پریزیڈنٹ نہیں بنتا. اور اس کو پاورز بھی دی جاتی ہیں جنہیں اسے یوز کرنا ہوتا ہے طریقے سے، پروٹوکول کے ساتھ، جس طرح بھی. اور اگر کوئی ایسی بات ہو جس پر اس کو خاص ایکشن لینا ہو، تو پھر ہائی کمانڈ سے اس کی پرمیشن آتی ہے، تب وہ کام کر سکتا ہے، ورنہ وہ کام وہ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہو یا وزیر اعظم ہو. اسی طرح جب اللہ کسی کو آرمی کا عہدہ دیتا ہے، آرمی چیف، پولیس کے اندر ڈی ایس پی، اے ایس پی وغیرہ، یا کوئی بھی جج کے اندر، وکیل کے اندر، یہ کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی فیلڈ میں ہائی لیول پہ جتنا جاتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بڑھتی ہے، کام کی بھی اور چیزوں کی. میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ اگر دنیا کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں، وہ اپنا کام صحیح سے کر رہے ہوتے، تو مجال نہیں تھی کہ دنیا میں امن قائم نہ ہو سکتا تھا. تو مجھے امن نظر نہیں آ رہا پوری دنیا کے اندر. تو میں نے سوچا چلو میں اس پہ کچھ بات کرتا ہوں کہ اگر میں آرمی چیف ہوتا تو میں کیا کرتا. فزیکل، میں جس لیول کا آرمی چیف ہوں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو نظر ہی نہیں آ سکتا نا، اس کو دیکھنے کے لیے نہ دوربینیں ہیں، نہ خوردبینیں ہیں، نہ مشینیں ہیں. وہ ڈیٹیکشن بھی نہیں آ سکتا کسی کی، کیونکہ میرے جتنے بھی بیجز لگے ہوئے ہیں، میرا جو تاج ہے، میرے جتنے ڈریسز ہیں، وہ سب انویزیبل ہیں. وہ نظر نہیں آئیں گے کسی کو. مطلب دیکھنے میں عام سے انسان ہی نظر آؤں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح ہی ہے، عام سا انسان. لیکن کافروں کو ان کی وہ انویزیبل آرمی نظر نہیں آئی، وہ انویزیبل ڈریسز نظر نہیں آئے، وہ انویزیبل چیزیں نظر نہیں آئی، گفٹس نظر نہیں آئے، وہ پاورز نظر نہیں آئے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا سپر 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 لیڈر ان دا انٹائر یونیورس. اللہ کے بعد وہ ہیں جس پوری کائنات کے اندر ایک عظیم ہستی ہیں، شخصیت ہے، اور میں ہوں ان کا امتی. تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے پہ اور ان کے دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو سپورٹ اللہ کی طرف سے ملی، اس کے بعد مجھے گفٹس ملے، عہدہ ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیض بھی ملا، اور ان کی طرف سے سپورٹ و تائید بھی ملی. اور انہوں نے خود میرے لیکچرز کو بھی سنا خوابوں کے اندر، اور اس چیز کے حوالے سے کافی چیزیں ہوئیں. اس کے بعد ہی میری زندگی کے اندر اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں بائی دا مرسی آف اللہ. بٹ دا پوائنٹ از، اگر میں کوئی وکیل ہوتا، کوئی جج ہوتا، کوئی پولیس والا ہوتا، کوئی آرمی چیف ہوتا، کوئی پریزیڈنٹ ہوتا، پرائم منسٹر ہوتا، تو میں کیا کرتا. آج میں اس پہ بات کر رہا ہوں. جو میرا اپنا عہدہ ہے اس کے حوالے سے میں کیا کر سکتا تھا، کس لیول پہ لے آ کے کر سکتا تھا، وہ آج اسرائیل اور امریکہ کی تباہی میں نظر آ رہا ہے، ان کی ٹیکنالوجی کے فیل ہونے میں نظر آ رہا ہے. یہ فزیکل آرمی کا کام نہیں ہے بائی دا وے، یہ اسپریچول آرمی کا کام ہے، اور اللہ کے حکم سے ہونے والا کام ہے. اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نظر نہیں آتا آنکھوں سے. دیکھا ہے کبھی اللہ کو؟ نہیں نظر آتا نا. کام وہ کر دیتا ہے، درخت اگا دیتا ہے، بجلیاں لے آتا ہے، فزیکل بجلیاں لے کر آتا ہے، فزیکل برسا دیتا ہے، آندھی چلاتا ہے، فزیکل نظر آتی ہے. کیسا؟ خود نظر نہیں آتا، پر جو کام وہ کرتا ہے وہ فزیکلی طور پہ نظر آتا ہے. پتا زمین کے اندر سے نکل کے آتا ہے، لکڑی نکل کے آتی ہے، وہ فزیکل ہوتی ہے، اور کام کرنے والا ظاہری طور پہ فزیکلی نظر نہیں آ رہا. یہ کون سی سائنس ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ نظر وہ آتا نہیں اور کام فزیکل کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر ایک خالی وارم ہوتا ہے، لیکن جو بچہ تیار ہوتا ہے وہ فزیکل بچہ ہوتا ہے. فزیکلی طور پہ اس ورلڈ میں چیزیں آتی ہیں. یہ فزیکل ورلڈ اس نے کریٹ کیا اللہ نے، تو یہاں فزیکل چیزیں نظر آتی ہیں، فزیکل قوانین کام کر رہے ہیں. لیکن ان کے اوپر ہائی کمانڈ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور اس کی ایک اسپریچول آرمی بھی کام کر رہی ہے، اور خفیہ لشکرز بھی ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا. تو وہ جب کسی کو دیتا ہے تو اگر وہ بھی چاہے تب تک نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ اس اسرائیل اور امریکہ کو ذلت کے طوق میں نہ جائیں 21ویں صدی میں، ان کی ساری ٹیکنالوجی کے بت پاش کیے جائیں، اور ان کو وہ ذلت دی جائے کہ پوری دنیا کے اندر یہ عبرت کا نشان بنے، خاص طور پہ نتن یاہو. اس لیے میں کافی عرصے سے نتن کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف ویڈیوز بیان جاری کر رہا تھا، انگلش چینل پہ جاری کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ نتن کی ڈیتھ اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس کی تباہی اس کے پیچھے آ رہی ہے، امریکہ کی تباہی اس کے پیچھے آ رہی ہے. الحمدللہ مجھے اندازہ تھا کبھی نہ کبھی اللہ ایکشن لے گا اس چیز پر جو میں چاہ رہا ہوں. کیونکہ میں اگر چاہوں کہ آندھی طوفان زلزلے اور کچھ شروع ہو جائے اور تباہی ہو جائے، اور اللہ چاہے کہ وہ ہو جائے، پھر وہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی نہیں روک سکتا اس چیز کو. اور اس چیز کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز بہت ہو گئی. ابھی لاہور شہر کے اندر میں نے چاہا بارش سسٹم آن ہو جائے، سب کچھ ہو، تو بارشیں آن ہو گئی، سسٹم آن ہوئے، اللہ نے آن کیے تھے. اور جب میں نے چاہا کہ اب بند ہو جائے، ختم ہو، تھوڑا سا دکھائیں ذرا ان کو تماشا، یہ جو کہتے ہیں نیچرل ہوتا ہے، تو اللہ نے بند کیا. یہ کہتے رہے کہ بارش ہوگی، سسٹم غائب ہوگا.
اور یہ کہنے لگے ایک ہفتے بعد دھوپ آ گئی. ایک ہفتے بعد دھوپ کیسے آ گئی؟ تو مری والا سین ہو گیا. مری میں ایک ہفتے تک برف کا طوفان چلتا رہا, اور جس دن میں نکلا ایکشن کے لیے اسی دن برف کے طوفان ختم ہوا اور سورج ظاہر ہو گیا, اور مری میں آرمی, فزیکل آرمی گئی اور انہوں نے جا کر لوگوں کو ہیلپ کی. ایسا کئی ایونٹس ہوئے 21ویں صدی میں جہاں پر جب میں گیا ہوں یا میں نے ایکشن لینے کی کوشش کی تو بڑے بڑے ایونٹس ہو گئے. ایسے ایسے کام ہوئے جو ناقابل یقین ہے لوگوں کی نظروں میں, انہی لوگوں کی نظروں میں جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے نبیوں کا انکار کیا. میں کوئی نبی نہیں ہوں, میں تو امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں تو ان کی رسالت کی سچائی کے حوالے سے بتاتا ہوں کافروں کو. میں تو اللہ کی خدائی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ وہ اس کائنات کا اکیلا خدا ہے, اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کا بندہ اگر چاہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لے تو پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اس کا رزلٹ ایران کے ہاتھوں اسرائیل اور امریکہ کی تباہی میں نظر آ رہا ہے, اور اس کے میزائل انسٹاپیبل ہوتے ہوئے جو جا رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے. آگے کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. وہ اتنا ہے کہ دنیا نے وٹنس کر لیا اسرائیل اور امریکہ کی ذلت کو, ٹرمپ کی ذلت, نتن یاہو کی ذلت, نریندر مودی کی ذلت. دا اسپرچوئل آرمی چیف بائی دا مرسی آف اللہ, لیجنڈ محمد ذیشان ارشد. لیکن اگر میں فزیکل ہوتا, فزیکل والی باتوں میں, تو میں کیا کرتا؟ اگر میرے پاس فزیکل آرمی ہوتی, میرے پاس لشکر ہوتے, میرے پاس میزائل ہوتے, بم ہوتے, یہ ہوتا وہ ہوتا. نتن یاہو کی اوقات نہیں ہوتی غزہ پہ ایک میزائل بھی وہ ٹچ کرنے کے لیے بھیج دے. امریکہ کے ٹرمپ کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ مسلم ممالک کے اندر اپنے اڈے بنانے کے لیے دے سکتا. مسلم ممالک کے غداروں منافقین کا وہ حشر میں کرتا کہ یہ کانپتے میرے نام سے کہ لیجنڈ موجود ہے, خبردار اگر کافروں سے دوستی یاری کی اور اپنے اڈے دیے یا اپنے ملک دیے یا اپنے شہر دیے, میرے نام سے کانپتے کافر. اور مسلمان بھی. وہ کون مسلمان؟ وہ جو منافق ہوتے, وہ ڈرتے کہ جب تک یہ آرمی چیف ہے نا مسلمان ہوگا, خبردار کسی مسلم عورت کے نقاب پہ ہاتھ بھی ٹچ نہ کرنا, ہاتھ کاٹ دے گا. ہاں, کسی کا ریپ نہ کر دینا, بچی کا گاڑ دے گا, سنسار کروا دے گا. کسی غریب سے رشوت مت لینا, کسی سڑک پہ چلتے ہوئے سے پیسہ نہ چھیننا, کسی ٹھیلے لگانے والے کا مال نہ چھیننا. نوکری سے بھی نکلوائے گا, جیل میں بھی بند کرے گا, اور پھر وہ حشر کرے گا کہ نسلیں کانپیں گی اس کی, اور باقی اداروں کے اندر نوکریاں کرنے والے کانپیں گے کہ جب یہ بیٹھا ہے, اور یہ اداروں میں بندے بھی ایسے بٹھائے گا کہ پھر لوگوں کی ٹانگیں تھر تھر آئیں گی, ان کافروں کی اور ان منافقوں کی جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. مسلمان چیف اگر میں ہوتا فزیکل آرمی کا تو میں ایسا ہوتا. اگر میں پولیس میں ہوتا, ہائی لیول کا پولیس کمانڈر, آن دا اسپاٹ نوکریوں سے فارغ کر دیتا ان منافقوں کو جو لوگوں کی جیبوں سے رشوت کے طور پہ پیسہ کھینچ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں راتوں کو ناکے لگا کے ان سے پیسے کھینچ رہے ہیں, حرام پنی مچا کے پیسے کھینچ رہے ہیں. اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا, نہ صرف نوکری سے نکالتا بلکہ بینڈ کرتا فار ایور کہ کبھی پولیس میں کبھی پولیس میں دوبارہ نوکری نہ ہو سکے, کبھی نہیں. بلکہ اس کو NIC کے ساتھ اس کو بینڈ کرتا کہ آئندہ یہ نوکری بھی نہیں کر سکتا کہیں اور پر. سزا ایسی دیتا کہ سزا وہ اپنی زندگی بھر یاد رکھتا کہ اس نے کیا کیا, کیونکہ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. اگر میں کوئی وکیل ہوتا, لیٹس ٹاک اباؤٹ وکیل بھی, اگر میں وکیل ہوتا تو پھر میں کسی غدار کا, منافق کا, کافر کا, مشرک کا, مرتد کا, ملحد کا, کسی ایسے انسان کا کیس ہی نہیں لیتا جو ناجائز کام کروانا چاہتا ہوں. میں کیسز لیتا ہوں ان کے جنہیں مدد کی ضرورت ہے, جنہیں پھنسایا گیا, جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں, جن کے ساتھ پریشانیاں چل رہی ہوں, اور حقیقی طور پہ, نہ کہ وہ اپنے مفاد کے لیے خالی بولے. اگر میں وکیل ہوتا تو ان کے کیسز میں لے کے لڑتا, پوری قوت سے لڑتا, پوری طاقت سے لڑتا, دلائل کے ساتھ لڑتا. نہ صرف کیس کے دلائل بلکہ قرآن و سنت کے دلائل بھی لا کے دیتا جج کے سامنے. جج چاہے کافر ہوتا یا منافق ہوتا, میری بلا سے جج کو ہلا دیتا میں. اگر میں کوئی جج ہوتا تو پھر میں سب سے پہلے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا اتنے ہائیسٹ لیول پر, تاکہ میں جب جج بنتا اور لوگوں کے معاملات دیکھتا تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا, تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے. اور ثبوتوں کو بہت ہی ڈیپلی اسکیننگ کرتا اور انویسٹیگیٹ کرتا کہ وکیل بھی اگر 2 نمبر ہو تو میرے سامنے چل نہ سکے, اور اگر گواہ بھی جھوٹے اور 2 نمبر ہو تو میرے سامنے چل نہ سکے. اپنے ساتھ ہائی اسکل ٹیم رکھتا جو ان ثبوتوں کو اور گواہوں کے انالیسس کرتی. اپنے ساتھ ماہر نفسیات کو رکھتا
एक्सपर्ट्स तरीन, जो लोगों की फेस रीडिंग, बॉडी शेप, ये वो सब चीज़ों से रीड करते, अपने साथ स्पिरिचुअलिस्ट लोगों को रखता, जो लोगों की बातों में माइंड रीडिंग भी कर लेते हैं। वो तीसरी आँख वाले भी रख लेता, जो लोगों के तीसरी आँख के ज़रिए बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं। और साथ में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग तो सबूतों की इन्वेस्टिगेशन करके बहुत कुछ निकालते। तो मैं होता जज तो ऐसा कि मेरे सामने आने वाला वकील भी थर थराता, मुंह से एक लफ्ज़ निकालते हुए भी कि झूठ बोला पकड़ लेगा, गवाह भी थर थराते, पेशाब निकल जाता उनका कि इधर झूठ बोल दिया जज के सामने तो गए हम। क्योंकि अगर वो झूठ बोले और पकड़ में आ गए और ऐसा कुछ होता, मशीनें भी रख देता अदालत के अंदर, लाई डिटेक्शन वाली, कि जब कोई बोलेगा पट्टी बांध दो, सर पे मशीन रख दो, जैसे झूठ बोलेगा फ़ौरन मशीन पीप 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 शुरू हो जाओ। क्योंकि इंसान की ह्यूमन सेंसेस होता है, गया काम से। और उसके बाद फिर उनका जो हशर होता उसी अदालत में उल्टा उनको सज़ा दिलवा देता, मैं देता सज़ा, जज होता ना, तो मैं खुद उनको सज़ा डिक्लेयर करता, उस वकील को भी नौकरी से उसी टाइम निकालता, और उसके झूठे गवाहों को भी, और सबको पकड़वा के सीधा जेल के अंदर, चलाकों के पीछे चलो निकलो यहाँ से। क्योंकि वो लोग किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे थे अपने झूठ से, तो फिर उनको भी सज़ा उसी लेवल की मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये फैसले मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में करता। लेकिन अभी बात करें, अगर मैं जज होता तो कैसा होता, वकील होता तो कैसा होता, ये भी हो गया। अगर मैं ठेले वाला होता तो ईमानदारी से बेचने की कोशिश करता, साफ़ सुथरा फल जिसमें कीड़े ना हो, ख़राब ना हो, अगर होते तो उनको अलग रखता, उनके रेट कम रखता कि भाई ये ख़राब माल है, डैमेज शुदा माल है, इसके रेट ज़रा डिफरेंट है, ये फ्रेश ताज़ा माल है, इसके रेट डिफरेंट है। साथ में स्पिरिचुअल भी रख लेता कि ये वो है जिस पर दम किया हुआ है, इनकी बरकत कुछ और है, इनकी पावर कुछ और है, ठीक है, डिफरेंट। अगर मैं रेडी वाला होता तो मैं ऐसे भी काम करता। मैं कह रहा हूँ लेवल नीचे लेवल पे भी चले आओ तो ऐसे काम है। दुकानदार होता तो ईमानदारी से सेल करता, बता के सेल करता, ये प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, ये यूज़ है, ये है या वो है, कस्टमर सेटिस्फाई करता। अगर मैं प्रेसिडेंट होता मुल्क का तो प्रेसिडेंट बन के करता है क्या, मैं बैठ कर अंडे खाता नहीं। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं देखता सबसे पहले कि जो हमारी हाईएस्ट कैलिबर के जो लोग थे वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनका लाइफ स्टाइल बड़ा सादा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, सादा लाइफ स्टाइल था। वैसे मैं भी सादा लाइफ स्टाइल वाले ही दिखता हूँ ना, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल उनका सादा था अपनी ज़ाती, और मैं क्या करता, सादा खाता पीता, सिंपल। और ताकि मुझे गरीब के भूख का भी एहसास रहता कि गरीब की भूख में उसे कैसा लगता होगा। कभी कभी फाके भी कर लेता, कभी कभी, ताकि या पता रहे कि एक भूखा फाका ज़्यादा इंसान क्या सोच रहा होगा। फिर प्रेसिडेंट हो गया, मैं वो फैसले करता कि मेरे मुल्क के अंदर कोई फाकों में ना जाए, भूख में ना जाए, भूख से बच जाए। थोड़ी बहुत भूख है तो खैर है, रमज़ान में रोज़े भी तो रखते हैं इतने 10-10 घंटे, थोड़ी भूख हो तो खैर होती। लेकिन ये ना हो कि उसे भूख मिटाने के लिए जब बाहर निकलना पड़े, कमाना पड़े, तो उसे कोई टुल्ला रोक के पैसे छीन ले, कोई पुलिस वाला पैसे छीन ले, किसी चीज़ के नाम पे पैसे छीन ले, कोई चोर डकैत आके पैसे छीन ले। तो कमाने नहीं लेके निकला तो 500 रुपये निकल गए जेब से, 2000 रुपये, या कुछ नहीं तो चालान के नाम पे ही कुछ निकल गया। मैं आसानियाँ पैदा करता, आसानियाँ करता, ना कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए मुश्किलात पैदा करता, जिससे उनकी ज़िंदगी और अजाब हो जाए। क्योंकि मुझे वो करने के बाद ख़ुद अजाब में नहीं जाना हमेशा के लिए। तो मैं प्रेसिडेंट होता अगर मुल्क का, तो लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है उनके रहने के लिए, सबसे पहले नंबर पे उनके रहने के लिए, ताकि वो रह सकें, मिनिमम एक जगह चाहिए होती है इंसान को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक जगह। और ये जो धूप निकल रही होती है, उस धूप से बचाव के लिए थोड़ा सा साया हो, छज्जा जिसको हम कहते हैं, हवा लेने के लिए पंखा, और बिजली भी उनके लिए ज़रूरी है जिन्हें कंप्यूटर ये चीज़ों की ज़रूरत है, वरना बिजली के बगैर भी दिन गुजर जाता है। मोबाइल इतना ज़रूरी नहीं है, टाइम वेस्ट ही होता है ज़्यादातर। तो मैं उस चीज़ को रखते हुए, जो एक इंसान को ज़रूरत होती है सुबह उठने के बाद रात सोने तक, वो खाना है सबसे पहले। कपड़े उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कपड़ों के तो 2 जोड़े ही काफ़ी होते हैं, कई के दिन गुजर जाते हैं। तो भाई ये कपड़े उसके पास हों और खाना उसे रेगुलर मिलता रहे। उसके लिए उसे सामान अरेंज करवाने के लिए भाई इलाकों के अंदर अपने अपने जगहों पे सेल करो, और ईज़िली सेल करो। मैं उनको टैक्स भी नहीं लगाता, इस्लाम के मुताबिक कोई टैक्स नहीं है। जब कमाओगे कमा लो, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया उसके मुताबिक ज़कात दो, नो टैक्स, टैक्स की ज़रूरत ही नहीं। जो बड़े बड़े मालदार हैं, कमा रहे हैं, ज़कातें देंगे, मुआशरे के अंदर खुशहाली आती चली जाएगी पैसे के रेल पेल से, क्योंकि अल्लाह के हुक्म को फॉलो करेंगे ना। जब अल्लाह का हुक्म फॉलो करेंगे तो अल्लाह बरकतें देगा, बारिशें देगा, पानी देगा, और मज़े की चीज़ें उगा देगा ज़मीन से, और हरियाली हो जाएगी और फ़ायदे हो जाते हैं।
تو اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو مطلب پورے ملک کو میں دیکھتا نا مجموعی لیول پہ کہ اللہ کے حکم کتنے نافذ کیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرتا میں. سود فوری طور پہ بند، فوری طور پہ بند، سارے بینکوں سے سود غائب، کوئی بینک انٹرسٹ پہ کچھ نہیں دے سکتا، بینڈ. رشوت بینڈ، زنا فحاشی بینڈ، ٹی وی چینلز پہ بے حیائی فحاشی بینڈ، ختم. کچھ بھی نہیں ہو سکتا ملک میں جس چیز کے خلاف اللہ نے حکم دیا ہے. کسی شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ خود کو اللہ کے مقابلے پہ لا کر ملک میں بے حیائی پھیلائے، رشوت پھیلائے، سود پھیلائے، یہ کرے. تو اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو میں ایسے کرتا. یہ کچھ باتیں بتائی ہیں، اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، اور اپنی ٹیم کے اندر انہیں ایکسپرٹس کو رکھتا جو مجھے بتاتے کہ سر یہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیز آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے. تو میں ان سے پوچھتا، میں ان سے بحث کرتا، ڈیبیٹ کرتا، مجھے کنونس کرو کہ واقعی میں غلط ہوں اس بات پہ. تو اگر وہ ٹھیک ہوتے تو میں اپنا اس پوائنٹ کو ٹھیک کرتا. ہم دیکھتے ہیں دور اندیشی سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن قوانین کو اسٹیبلش کیا تھا جس کی وجہ سے معاشرہ امن میں ہو گیا تھا. وہ کیا تھا انہوں نے، کون سے قانون کو اسٹیبلش کیا اور کون سے پریکٹیکل طور پہ کام ہو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے عملی طور پہ دکھا دیا تھا اسٹیبلش کر کے کہ امن ایسے قائم ہوتا ہے، سکون ایسے قائم ہوتا ہے، لوگ خوشحال اس طرح سے ہو جاتے ہیں. گناہ بھی اگر کریں تو انہیں خود ہی شرمندگی ہوتی ہے، آ کے معافی مانگ لیتے ہیں، کوئی حد جاری کروا لیتا ہے، اگر نہیں تو اللہ نے پردے ڈالے میں نہ کریں، خیر. لیکن انہوں نے پریکٹیکل طور پہ کام کیا تھا. میں ہوتا تو اس چیز کو ہی دیکھتا سب سے پہلے کہ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جس سے یہ رزلٹ آیا. ایز اے پروگرامر مجھے پتہ ہے، ابھی تو بعد میں اور کچھ کر رہا ہوں، ایز اے پروگرامر آئی نو کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ رزلٹ آتا ہے، یہ کرتے ہیں یہ رزلٹ آتا ہے. تو انہوں نے کچھ کیا تو اس کا رزلٹ آیا نا. جب ہم ایک کام کرتے ہیں اس کا رزلٹ ہے، بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتا ہے اس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. ہر چیز کا کاز اینڈ ایفیکٹ والی بات چل رہی ہے یونیورس میں. اگر دھوپ میرے چہرے پہ نظر آ رہی تو اس کا مطلب پیچھے دھوپ ہے اور سورج ہے. اگر دھوپ نہیں ہے مطلب یا تو سورج ہے اور سورج کے اوپر بادل لگے ہوئے ہیں، یا سورج پیچھے چھپا ہوا، یا سورج ہے ہی نہیں. دو ہی چیزیں ہے نا، روشنی اور سورج. اور دھوپ نہیں آ رہی مطلب سورج ابھی سامنے ہی نہیں آیا. اب یہ دھوپ بتا رہی ہے کہ سورج ہے، چاہے سورج نظر نہیں آ رہا پر روشنی بتا رہی ہے کہ سورج ہے. اسی طرح اللہ بے شک نظر نہیں آ رہا لیکن کائنات کا ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، گاڈ ہے جو اس یونیورس کو چلا رہا ہے. سو اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا. اب اور کوئی چیز رہ گئی ہے؟ یہ پرائم منسٹر تو چھوٹے چھوٹے ٹائپ کے ہیں نا. اگر میں ڈی ایس پی یہ وہ ہوتا ہے سب بتا دیا. اگر میں کوئی چور ڈاکو ہوتا تو کیا کرتا؟ تو میرا بھیا اگر ایسی فیلڈ میں آنے کے بعد مجھے کام کرنا ہوتا ہے اس طرح کے کام تو پھر وہی کرتا جس طرح چور ڈاکو کرتے ہیں. لیکن پھر میں وہاں قسم کا ہوتا، اس کے اندر بھی میں لگاتا نئی ٹیکنیک ہے، پھر لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا. تو غلط بات ہے نا، پھر ادھر جانا نہیں ہوتا یار. یہ چیز کو تو امیجن بھی نہیں کرنا نا، کیونکہ وہ چیز کرنے کا وہ اس وقت پاسبلٹی ہوتی جب کہ میں کوئی کافر ہوتا. کیونکہ کافر ہی اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا رہے، اسے کوئی حساب کتاب کا خوف تو ہے نہیں. حالانکہ اللہ نے اسے جہنم میں تو ڈال ہی دینا ہے، لیکن وہ بغیرتی مچاتا پھرتا ہے. جس کا چاہے مال چھین لیا تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دردناک اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. چل تڑپتا رہے اب تو آگ میں، اور پٹتا رہے گا. جوتے لاتے کانٹے، کھولتا ہوا پانی، منہ میں بچھو اور خون اور پیپ، یہ سب چیزیں پلائی جاتی. تو بہرحال انسان پہلے ہی سمجھ لے کہ کیا ہوتا تو کیا کر سکتا تھا. لیکن یہی چیزیں اب دنیا کے اندر دیکھو کہ امن قائم نہیں ہے، تباہیاں ہو رہی ہیں، بربادیاں ہو رہی ہیں. تو کیا چلانے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بھائی اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو صدر ہے تو اس پریزیڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے نا کیا کرنا ہے. کوئی اتنا ایکسپرٹ بنتا ہے، کوئی پولیس کے اندر ہے، کوئی آرمی کے اندر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کرنا ہے کیا ہے. اور اگر مقصد خالی تنخواہ لے کے اپنے صبح شام ہی کرنا ہے تو وہ تو ایک کتا بھی گلی کے اندر نا صبح شام کر لیتا ہے کھانا پینا کر کے. تو پھر کتے میں اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں ہے اس حوالے سے کہ زندگی ہی گزارنی ہو، دن ہی گزارنے تو کتا اور وہ برابر ہیں. بس یہ فرق ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے کر رہا ہے، وہ کتا ہوتے ہوئے کر رہا ہے. کتا کو گلی میں مل جاتا ہے یا ویسے ملتا ہے وہ کماتا ہے، نوکری کرتا ہے یا جاب کر لیتا ہے. اور اگر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تو ان کو ویسے ہی ملتا رہتا ہے. لیکن سوال پھر وہ ہوتا ہے کہ اس عہدے کی ڈوریشن پہ جو انہوں نے کمائی کی تھی، جو صبح اٹھ کے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے اور ان ایکٹیویٹیز کو اللہ دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، پھر اس ایکٹیویٹیز کا نتیجہ معاشرے میں کیا ہو رہا تھا، اور پھر وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ معاشرے میں کیا، پھر بھی وہ اس پہ جاگ نہیں رہتے اور بغیرت بنے بیٹھے ہوئے تھے. اور لوگ مر رہے تھے، بد دعائیں دے رہے تھے، خودکشی کر رہے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے، مظلوم بنے ہوئے تھے اور اللہ سے مددیں مانگ رہے تھے. کہاں ہیں تیرے بندے؟ تو پھر اللہ پھر ان کے ساتھ کیا کرتا؟ وہ پیچھے ہارون، فرعون، نمرود مل گئے.
تو اگر کوئی ویسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیسا کیسا ہو سکتا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ لیکن میں اللہ کے فضل سے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ مجھے کوئی فزیکل آرمی چیف بننا ہے، کوئی جج بننا ہے، کوئی وکیل بننا ہے، کوئی یہ بننا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے لیجنڈری فریلانسر بنایا، اتنا کافی ہے، لیجنڈ آف اللہ ہوں بس، بہت ہے، گیمر آف دا 21st سینچری۔ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اور جو ہو گیا بہت ہو گیا، میں تو سیٹسفائی ہوں الحمدللہ۔ ایک شخص نے اپنے جگہ پہ رہتے ہوئے تخت بلقیس ٹرانسفر کر دیا تھا، لوگوں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنے جگہ پہ رہتے ہوئے پوری ٹیکنالوجیوں کو فیل کروا دیا اور تباہی کروا دی، اس ٹیکنالوجی کے بت کی جس کے سامنے دنیا کے سارے چالاک مکار لوگ سجدے کر رہے تھے، اور ایک ٹرمپ کے نام سے ڈرتے تھے، نتن یاہو سے ڈرتے تھے، امریکہ کو سجدے کر رہے تھے، اسی امریکہ کو اس نے اپنے جوتے کی نوک پہ رگڑ کر پھینک دیا، اللہ کے فضل سے اور اس کی مدد سے۔ اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ گیمر ہوں، نیشنل آرمی چیف بائی دا کمانڈ آف اللہ، اللہ اکبر۔